السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ ہر شخص کی زندگی کے 3 دور ہوا کرتے ہیں: بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ اور یہ بھی سیرت نگاروں، مقرروں، خطیبوں، دانشوروں، ادیبوں کا اصول ہے کہ جب کسی شخصیت کی سوانح عمر لکھی جائے یا بیان کی جائے تو اس کا آغاز بچپن سے کیا جاتا ہے اور بڑھاپے پر ختم کیا جاتا ہے۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے، آپ کی سیرت کو پڑھا جاتا ہے، تو وہ اس عام اصول اور ضابطے سے بالکل مختلف الگ تھلگ نظر آتی ہیں۔ آپ کی حیات طیبہ کا بیان بچپن سے شروع ہو کر بڑھاپے تک ختم نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی حیات مبارکہ کا آغاز بھی عجیب اور اختتام بھی عجیب۔ سیرت مصطفیٰ کا آغاز عالم ارواح سے ہوتا ہے، سیرت مصطفیٰ کا اختتام عالم حشر اور نشر پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش کے بعد ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش کے بعد ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش کے بعد ہوا، حضرت زکریا علیہ السلام کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش کے بعد ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش کے بعد ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش کے بعد ہوا، حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش کے بعد ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش کے بعد ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش کے بعد ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش کے بعد ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش کے بعد ہوا۔ مگر میں قربان جاؤں نہ تیرے یتیم لال کے، تیرے یتیم کی سیرت و عظمت کا آغاز پیدائش سے پہلے ہو گیا۔ وہ ابھی عالم ارواحی میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع فرما کر عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، ایمان مصطفیٰ، تصدیق مصطفیٰ کا وہ عہد آخری اور عہد نامہ لیا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی نبوت اور ختم نبوت کا دستاویزی ثبوت اور ترائے امتیاز بن گیا۔ اس طرح سیرت پاک اور حیات طیبہ کا ایک ایسا روشن پہلو سامنے آ گیا جو آپ کو تمام شخصیات سے نمایاں اور ممتاز کرتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میرے بھائیو، قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا گیا: وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَغْضِي فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا کہ اس کو دودھ پلاتی رہے، پھر جب تجھ کو ڈر ہو اس کا تو اس کو دریا میں ڈال دینا اور نہ خطرہ کرنا، نہ غمگین ہونا، اور دریا میں ڈال دینا۔ دریا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو فرمایا کہ موسیٰ بیٹا تیرا ہے، نبی میرا ہے، جب بھی کوئی خطرے کا وقت آئے تو دریا میں بلا تعمل ڈال دینا، نبی بنا کر تیری جھولی میں ڈالنا میرا کام ہے۔ بیٹا تیرا ہے، نبی بنا کر تیری جھولی میں ڈالنا میرا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب خطرہ محسوس کیا، فرعون کی پولیس میرے لختے جگر نور نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے گی، مار دے گی، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بسم اللہ کہہ کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا اور کہہ دیا کہ خبردار، یہ میرا کلیم آ رہا
رہا ہے، دریا کی موجو یہ میرا کلیم آ رہا ہے، اسے اپنے دامن میں لے کر وہ سکون دو جو ماں کی گود میں ملا کرتا ہے۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام کو جی رب جلیل، فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو دریا کے اس رخ کی طرف موڑ دو جو فرعون کے محلات کی طرف جاتا ہے۔ عرض کیا مولا اس سے تو فرعون کو مقصود مل جائے گا، اس سے تو فرعون کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ فرمایا تم وہ کام کرو جس کو میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا خرچ فرعون کا ہوگا، پرورش میرے موسیٰ کی ہوگی، اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پروان چڑھا کر اس کی خدائی کو خاک میں ملا کر چھوڑوں گا۔ ادھر اللہ کا نبی سمندر کی لہروں پر سوار تھا۔ میرے بھائیوں توجہ کے ساتھ سننا، ادھر فرعون کے متعلقین دریا کے کنارے سیر کر رہے تھے، ان کی نگاہ صندوق پر پڑی تو انہوں نے صندوق کو اٹھا کر فرعون کے دربار میں پہنچا دیا۔ فرعون نے اس کو کھولنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی صندوق کا دروازہ کھلا تو اندر سے نبی کا مسکراتا ہوا چہرہ سامنے آ گیا۔ فرعون نے بڑی حیرانگی سے کہا کہ کسی کہاں سے آیا ہے، کہ کسی نے نہ معلوم کہاں سے بچہ کس طریقے سے آیا ہے۔ کسی نے کہا کسی نے ڈر کی وجہ سے دریا میں پھینک دیا ہے۔ نجومیوں نے کہا کہ یہ وہی بچہ ہے جو آپ کی اقتدار اور خاتمے کا سبب بنے گا، یعنی آپ کی اقتدار کو چھیننے والا بنے گا۔ فرعون نے کہا کہ مجھے بھی یہ وہی بچہ معلوم ہوتا ہے جو میرے اقتدار اور خاتمے کا سبب بنے گا۔ نجومی وہ تھے کہ جس نے 70,000 بچے اس سے پہلے قتل کر چکے تھے۔ فرعون فوراً حکم دیتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن سب کی تدبیروں پر اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ فوراً فرعون کی بیوی بولتی ہیں میں اس کو قتل کرنے نہیں دوں گی، میں اس کو مارنے نہیں دوں گی۔ وقالت امرأة فرعون قرة عینی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ فرمایا بولی فرعون کی عورت یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور میرے لیے اور تمہارے لیے اس کو مت مارو، کچھ بعید نہیں جو میرے کام آئے جو آپ کے کام آئے ان کو کچھ خبر نہ تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی تدبیروں کو اپنی تقدیر پر غالب کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش، موسیٰ علیہ السلام کا کھانا پینا فرعون کے گھر میں کرا دیا، اور ان کی والدہ وہاں دودھ پلاتی رہی اور کھلاتی رہی اور کھلاتی رہی۔ اس طریقے سے ایک دن آیا تو انہوں نے وحدانیت کا اعلان کیا۔ تو میرے بھائیوں وقت زیادہ ہوتا ہوا جا رہا ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے مجھے بتلانا یہ ہے کہ اگر کسی شخصیت کی سوانح کو بیان کیا جائے تو اس کا بچپن سے بیان ہو کر بڑھاپے پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا آغاز اس وقت میں کر دیا تھا کہ جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ آفتاب تھا، نہ چاند تھا، نہ دن تھا، نہ رات تھی، نہ ظلمت تھی، نہ روشنی تھی، سب عالم ارواحی میں تھے۔